ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول اناڑی سیزن 1 کا لاسٹ ایپیسوڈ پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ تو بغیر دیر کیے سیزن 1 کی لاسٹ ایپیسوڈ کا کرتے ہیں آغاز۔ میں نے کہا بالکل خواب کی طرح ابھی تک میرے لیے بھی حیران کرنے والا انکشافات کا سلسلہ جاری تھا۔ حالات اور واقعات نیا رخ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، میں تو کسی اور ہی مقصد سے آیا تھا۔ برسوں کی دشمنی میری کتنی بڑی بھول تھی۔ میں نے کہا اب اس بھول کو بھی بھول جاؤں؟ یہ بتاؤ آگے تمہارے کیا ارادے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، رہتے کہاں اور کس کے ساتھ؟ وہ بولا آپ تو جانتے ہوں گے رفیق صاحب۔ پھر وہی رفیق صاحب؟ میں نے اسے ٹوکا۔ وہ مسکرایا۔ رفیق بھائی کہوں تو ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں مجھ سے۔ جب میرا خاندان نہیں رہا تو گھر میں میرا اکیلا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے کچھ عزیز تھے، ایک چچا، ایک ماموں، 2 پھوپھیاں اور 2 خالائیں۔ خالہ اور پھوپھی لا تعلق رہنے پر مجبور تھیں کیونکہ ان کے شوہر کوئی اضافی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے بچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی اور گھر چھوٹے تھے۔ بات یہ ہے کہ دل چھوٹے تھے۔ چچا سے میرے والد کی زندگی میں بات چیت بند تھی۔ اس کا سبب ایک مکان تھا جو دونوں بھائیوں نے مل کر بنایا تھا، مل کر رہنے کے لیے، لیکن ان کی بیویوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ چچا کی بیوی پہلے ہی بہت زیادہ لڑاکی تھی اور چچا یقیناً زیادہ بیوقوف تھے کہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ مکان انہوں نے ہتھیا لیا۔ ابا لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے تھے، تھانہ کچہری نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اماں کو بھی خاموش رکھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنے سادہ لوگ تھے وہ بھی، تمام عمر فریب کھاتے رہے اور خود کو بھی فریب دیتے رہے۔ کیا ملا انہیں صبر کا صلہ؟ ان کو کیسی بے آبروئی کی موت ملی؟ حقیقت کچھ بھی صحیح، دنیا نے صرف تماشا دیکھا۔ صبر کرنے والی بیوی کینسر سے مر گئی۔ میں نے کہا تمہارا تلخ رویہ کس حد تک ناشکرے پن پر مبنی ہے؟ خدا جب اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے تو اس کا پھل دیتا بھولتا نہیں۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید اگر میرے لیے ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہیں تو میں راضی و برضا رہنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ میری پرورش کی ذمہ داری ماموں نے قبول کر لی تھی، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ممانی نے مجھے ستیلے رشتے کی طرح قبول کیا۔ ان کے اپنے بھی بچے تھے، ان کے مقابلے میں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا رہا۔ ماموں کہاں تک مجھے بچاتے، بیوی سے کتنا لڑتے۔ میں نے آزمائش کے اس دور کو ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا۔ یہ سمجھ لیا کہ مجھے حوصلہ نہیں ہارنا ہے بلکہ کچھ بن کے دکھانا ہے۔ میں ہر چیز خاموش سے کھاتا رہا، گالیاں، مار، رکھی سکھی۔ میں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، کیونکہ مجھے ایک مقصد عزیز تھا۔ میرے کزن یعنی ماموں کے بچے سب ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے اور وین سے جاتے تھے۔ میں گورنمنٹ اسکول پیدل جاتا تھا، حالانکہ وہ 2 گنے فاصلے پر تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ پہلے بھی اچھا تھا، اب میں نے برا بنانے والوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کا عزم کر لیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر کلاس میں اول آؤں گا۔ آپ سوچیں کہ ایک بچے کا ارادہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ارادہ تو ہر بچہ کر سکتا ہے، سب کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کیا سب بچے محض خواہش اور ادارے اول آ سکتے ہیں؟ میں اول آیا، 7ویں سے 10ویں تک۔ پھر میٹرک میں مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ خوش صرف ماموں ہوئے۔ ممانی حسد میں جلتی رہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتی رہی کہ میں نقل کر کے پوزیشن لیتا ہوں، اندھوں میں کانا راجا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے میٹرک کیا تو میری عمر 14 سال تھی۔ میری خواہش تھی کہ انٹر کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لوں۔ یہ در حقیقت میری ماں کی خواہش تھی۔ جب وہ ہاسپٹل میں تھی تو وہ سرکاری ہاسپٹل تھا، تو وہاں کے ڈاکٹرز کا رویہ انتہائی بے حسی کا تھا، کسی حد تک شفاق اور غیر انسانی۔ وہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کینسر کے مریض کے علاج پر پیسہ اور وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، انہیں تو گھر پر آرام سے مرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ میری ماں بھی نرسوں اور ڈاکٹروں کی جھنجھلاہٹ اور بے رحمی سے دکھی ہوئی تھی۔ بعض اوقات وہ مریضوں سے بھی یہی کہہ جاتے تھے کہ آخر تم مرتے کیوں نہیں، اب کیا رہ گیا ہے کہ جیے جا رہے ہو۔ اس زمانے میں وہ مجھ سے کہتی رہی کہ فاروق تو ڈاکٹر ضرور بننا، مگر ایسا نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایک جذباتی سانحہ شوکت خانم جیسا ہاسپٹل بنوا دیتا ہے۔ یہ شاید میری زندگی کی واحد شکست تھی جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی۔ FSC میں میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ میں کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا تھا، لیکن تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانا ماموں کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک دن وہ میرے سامنے آئے اور رو پڑے کہ میں اپنی بہن کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں اس زمانے میں ٹیوشن پڑھا کے اپنا اخراجات پورے کر لیتا تھا۔ اگر میں نے ٹیوشن کی آمدنی جمع کی ہوتی تو شاید داخلہ لے لیتا اور پھر ٹیوشن سے بھی 5 کی تعلیم مکمل کر لیتا، لیکن ساری ٹیوشن فیس ممانی وصول کر لیتی تھی کہ اب کما رہے ہو تو خرچہ دو۔ بس اس کے بعد میں BSc کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا اور BSc کر لیا۔ ساتھ ساتھ میں دوسرے کورس بھی کرتا رہا۔ پرائیویٹ اداروں میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھتا رہا اور MBA بھی کر لیا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا تم نے تو ایک قابل فخر مثال قائم کی ہے دوسروں کے لیے۔ مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی۔ حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا یہ قابلیت اور صلاحیت کچھ نہیں جب تک کہ سفارش اور معتبر حوالے نہ ہوں۔ 6 مہینے سے میں اچھی ملازمت کے لیے درخواستیں ارسال کر رہا ہوں۔ ایک پاکستانی ادارے میں 12,000 ماہانہ کی نوکری ملی ہے۔ وہاں اوقات کار کی کوئی حد نہیں، 12 گھنٹے تو لازمی ہے۔
مگر 16-18 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا بزنس یورپ امریکہ سے ہے۔ یہاں دن ہو تو وہاں رات ہوتی ہے، دن میں لوکل بزنس، رات کو انٹرنیشنل سرکل، کئی دن پوری نیند نصیب نہیں ہوتی، زندگی کا کوئی معمول نہیں۔ سوچتا ہوں میری فیملی ہوتی تو کیا ہوتا، ان کے لیے میں کہاں سے وقت نکالتا۔ یہ صورتحال یہاں بہت عام ہے، بیوی بچوں کو آدمی صرف کمائی دے سکتا ہے، توجہ اور وقت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نے تمہیں صحیح جگہ پہنچا دیا ہے۔ یہ مصائب و حادثات کا پر اذیت راستہ تھا، مگر جیسا کہ کہتے ہیں انت بھلا سو ہو بھلا، اب تمہیں کہیں جانے کی، کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ رہو گے، میرے لیے کام کرو گے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور اب وہ میرا ساتھی تھا۔ میں انہی سوچوں میں تھا نا جانے کتنا وقت گزرا کہ تاریکی میں ایک سایہ سا متحرک دکھائی دیا، پھر میرے حواس میں فریال کی خوشبو نے یلغار کی اور اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا وہ بیڈ پر اپنی جگہ بنا کے مجھ سے چمٹ گئی۔ میں نے کہا فریال یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پھر اس کے وجود کی ریشمی حرارت نے مجھے محصور اور مفلوج کر دیا تھا۔ رومیو مجھے پناہ چاہیے۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں اکیلے پن سے۔ میں نے اس کے ہونٹوں کو، رخساروں کو اور بالوں کو چوما۔ جان میں خود بے پناہ بھٹک رہا ہوں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ چلو ہم اس رات کی پناہ میں نکل جائیں، کہیں چلے جائیں، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کاش ایسا ہو سکتا فری، کیا تم میں ہمت نہیں ہے؟ یہی سمجھ لو میں رشتوں کی زنجیر کا قیدی ہوں، ان زنجیروں کو توڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں کب کہتی ہوں کہ سب کو چھوڑ دو، لیکن مجھے اپنا لو پلیز۔ فریال فرتے جذبات سے بے خود ہونے لگی۔ نہیں فری ایسے نہیں، میں نے کمزور سی مزاحمت کی، ایسے ویسے کو میں نہیں مانتی، تمہاری وجہ سے مجبور تھی، لیکن وہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ عین اسی وقت جب طوفانی جذبات کا دھارا مجھے تنکے کی طرح بہا کے لے جانے والا تھا، میں نے باہر سے کسی عورت کی چیخ سنی۔ وہ چلا کے مجھے پکار رہی تھی، نواب صاحب، نواب صاحب، اس آگ پر جو ہم دونوں کو جلا کے خاک کرنے والی تھی، جیسے کسی نے یک بستہ پانی ڈال دیا۔ فریال ایک دم تڑپ کے اٹھی اور بھاگی، پھر میں اٹھا، مگر مجھ سے پہلے راجہ اٹھ گیا تھا۔ اس نے فریال کی چوری پکڑ لی تھی، مگر وہ انجان بن گیا۔ باہر عورت اب بھی چلا رہی تھی۔ میں اجلت میں باہر نکلنے لگا تو فریال نے میرا بازو تھام کے مجھے روکا۔ روفی ایسے مت جاؤ۔ میں نے کہا پھر کیسے جاؤں؟ ذرا بختر پہن لو، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا حد کرتی ہو تم بھی، ایک عورت مدد کے لیے چلا رہی ہے، ظاہر ہے مصیبت میں ہوگی، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، یہ کوئی چکر نہ ہو، یہاں کی عجیب دنیا ہے۔ فریال بدستور میرے بازوؤں سے چمٹی رہی۔ راجہ بھی رک گیا تھا، لیکن عورت کی آواز پھر مجھے پکارنے لگی، نواب صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ۔ راجہ نے کہا یہ تو آپ کی رعایا ہے نواب صاحب، آپ اپنے محل کے باہر زنجیر عدل بھی لگوا لیں، جو فریادی آئے زنجیر کھینچے اور گھنٹہ بجے حرم میں۔ اب چلیے، توپ ہے آپ کے محافظ خاص کے پاس۔ باہر کی لائٹس میں نے پہلے ہی جلا رکھی تھی۔ فریال میرے منع کرنے کے باوجود باہر آ گئی۔ وہاں میری گاڑی کے قریب ایک اجنبی عورت سال سوا سال کے بچے کی گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی اصلی عمر یقیناً کم ہوگی۔ سختی حالات اور تلخی ایام نے اس پر قبل از وقت بڑھاپا مسلط کر دیا تھا۔ غربت اور افلاس کی صورت میں اس کی خراب صحت اور اس کے میلے پھٹے پرانے کپڑوں سے آیا تھے۔ جب وہ قریب آئی تو مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کی وحشت نظر آئی، اور میں نے اس کے پیر دیکھے۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں کنکروں، پتھروں اور تپتی دھوپ سے جھلستی زمین پر اور کانٹوں بھرے راستوں پر چلنے کی عادی تھی۔ شاید بچپن سے اب تک زمین پر جوتے پہن کر چلنے کی عیاشی کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے باوجود اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا۔ یہ اس تصوراتی عورت کے نازک گلابی اور مخملی جلد والے پیر نہ تھے جن کے لیے شاعر نے کہا تھا، دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، موجے خرام ناز بھی کیا گل۔ یہ اس حقیقی عورت کے بدصورت زخمی اور گرد آلود پیر تھے جو آدھی رات کو مظلومیت کی فریاد لے کر دوڑتی ہوئی جنگل سے گزر کے آئی تھی۔ نواب صاحب، وہ پردرد لہجے میں چلائی، اور ایک دم میرے قریب آ کے اس نے بچے کو میرے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کو یتیم ہونے سے بچا لو نواب صاحب، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ فرش خاک پر لیٹا خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ اب اسے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اور آج جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے فریال نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ اس نے برہمی سے کہا، چلو سنبھالو اسے۔ عورت ہاتھ جوڑ کے زار و قطار رونے لگی تھی۔ اس نے بچے کو گود میں لیا۔ اللہ آپ کا سہاگ قائم رکھے بیگم صاحبہ، مجھے بیوہ ہونے سے بچا لو، اسے مار دیں گے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کون ہو، کیا ہے تمہارا، اور تمہارا شوہر کیا ہے، آرام سے بات کرو، ڈرو نہیں۔ جی نواب صاحب، کاسو میرا گھر والا ہے۔ میں نے کہا میں کوئی نواب نہیں ہوں، بار بار ایسا مت کہو۔ فریال نے کہا آؤ اندر آ کے بتاؤ، ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات نہیں۔ راجہ نے بھی کہا جو ہم سے ہو سکا ضرور کریں گے۔ وہ اندر آئی اور فرش پر بیٹھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ فریال نے اسے ایک گلاس میں پانی دیا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ میں بڑی دور سے آئی ہوں نواب صاحب، چھپ کے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم آخر؟ آپ کاسو کو بچا لو، کل صبح وہ اسے مار دیں گے۔ رانا نے کہا ہے کہ اسے کتے کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ وہ پھر رونے لگی۔ راجہ نے کہا اس کی فکر مت کرو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ فیصلہ ہم تمہارے آنے سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ایسا کہنا آسان ہے لیکن قتل تو قتل ہوتا ہے رانا صاحب، ہوں یا کوئی اور، کسی کو زندہ دفن کر کے قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ بے چین ہونے لگی۔ آپ اب کچھ معلوم نہیں نواب صاحب، قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اور ہماری توقعات ہی کیا ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، غلام ہیں اس کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، ہماری کون سنے گا؟ میں نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح میں خود پولیس کو لے کر آؤں گا اور اخبار والے بھی آ جائیں گے۔ فریال نے راجہ کی طرف دیکھا۔ کاسو پھر بھی نہیں بچے گا بیگم صاحبہ، وہ مایوسی سے بولی۔ راجہ نے کہا اگر اخبار والوں نے تصویر بنا لی یا فلم بنا لی اور پولیس کو بھیج دی تو پولیس کیسے نہیں پکڑے گی رانا صاحب کو؟ وہ غصے میں بھر گئی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہو جی؟ آپ کے اخبار والوں کی فلم سے کیا ہوگا؟ خبر یا تصویر چھپ جائے گی تو کیا ہوگا؟ راجہ نے خفگی سے کہا اگر تم کو بھروسہ نہیں ہم پر تو پھر ہمارے پاس کیوں آئی ہو؟ فریال نے پرملامت نظروں سے راجہ کو گھورا اور عورت کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کے کہا رانا پکڑا جائے گا، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ اور زاروں قطار رونے لگی۔ مگر میرا کاسو تو پہلے ہی گاڑ دیا جائے گا کتے کے ساتھ، اس کے دفن کیے جانے کی فلم مجھے بیوہ ہونے سے تو نہیں بچائے گی، رانا کو پھانسی کی سزا اس کو بچے یتیم ہونے سے تو نہیں بچائے گی نا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا دیکھو ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کاسو کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ رانا نے مجھے بھی چیلنج کیا ہے کہ اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ کاسو کا کیا سزا دینا چاہتا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے کہ میں یہ تماشا دیکھنے آؤں۔ آخر وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، ہم ایسا ہونے دیں گے؟ راجہ نے کہا میں فون کر دوں گا تو اخبار والے صبح ہی پہنچ جائیں گے، میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات کر لوں گا، رانا کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ پولیس اور اخبار والوں کے سامنے ایسا سنگین جرم کرے، وہ اس علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اسمبلی کا ممبر ہے، وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی بھلا کیوں کر مار سکتا ہے؟ ہاں وہ تو اس بات سے بھی مکر جائے گا کہ اس نے کاسو کو زندہ دفن کرنے کی بات کی ہے، وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ عورت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ معاف کرنا نواب صاحب، میں تو ایک بیوقوف اور جاہل عورت ہوں، اس لیے آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سخت جھنجھلاہٹ کے باوجود میں نے ضبط سے کام لیا۔ اوکے تم پھر سمجھاؤ۔ عورت نے سو جانے والے بچے کو قالین پر لٹا دیا اور سنبھل کے بولنا شروع کیا۔ یہ ہو سکتا ہے نواب صاحب، خدا کے لیے یہ نواب صاحب کی رٹ چھوڑ دو، میں نے جھلا کے کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ابھی آپ کی وجہ سے کاسو بچ جائے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ اگر آپ آج ہماری حمایت میں کھڑے ہو جاؤ گے اور رانا کا ہاتھ پکڑ لو گے تو کیا رانا ڈر جائے گا؟ اس کا ہاتھ پھر کبھی نہیں اٹھے گا؟ نہیں نواب صاحب، ہم جیسے زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو وہ جب چاہے اپنے پیروں سے کچل سکتا ہے۔ فریال نے کہا دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا پہلے بھی ہوا ہے، باہر والوں کی حمایت کا الٹا اثر ہوتا ہے، جس نے بھی کسی اور پر آسرا کیا مارا گیا، اس کے ساتھ دوسرے بھی مارے گئے۔ وضاحت کے لیے اس نے 2 عبرت آموز واقعات کا حوالہ دیا جن کی وہ خود گواہ تھی۔ پہلا کیس محلے کا تھا، خاندانی طور پر وہ مزارہ تھا کیونکہ اس کا باپ بھی رانا کے والد کا مزارہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی گاؤں کی لڑکی تھی جو شادی کے 2 سال بعد کھیتوں میں بچہ جنتے ہوئے مر گئی۔ اس وقت وہ اکیلی تھی، چنانچہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور اگلے دن اس کی لاش ملی تو ساتھ ہی بچہ بھی ملا، لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ رہا۔ مولا اسے پال نہیں سکتا تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے پر راضی نہ ہوا تو کسی نے مولا سے کہا کہ وہ شہر جائے اور اسے مولانا ستار ایدھی کے حوالے کر دے۔ مولا ستار ایدھی سے بالکل واقف نہ تھا۔ مشورہ دینے والے نے اسے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر ایک پالنا رکھا رہتا ہے، شہر کی عورتیں تو اس میں حرامی بچے بھی ڈال جاتی ہیں اور مولانا ان کو بھی پالتے ہیں، لہذا شہر جا کے دیکھ لے۔ معلوم نہیں شہر پہنچنے تک اس نے بچے کو کیسے زندہ رکھا۔ کاسو کی بیوی کا اندازہ تھا کہ بچے کو بکری یا گائے کا دودھ ہی پلا دیا گیا ہوگا۔ شہر میں اس نے کسی سے مولانا ستار صاحب کا پوچھا تھا، ایدھی وہ بھول گیا تھا۔ پتہ بتانے والے نے مستی کے موڈ میں تھے۔ ایک نے پوچھا کون مولانا ستار؟ اس نے کہا وہی جو ایسے بچوں کو لیتے ہیں۔ بچہ دیکھ کے دوسرے نے سر ہلایا، اچھا وہ، مگر یہ بچہ کس کا ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے کہہ دیا، جی میرا نہیں ہے، مگر میں اسے مولانا صاحب کے پالنے میں ڈالنے کے لیے لایا ہوں، اس کی ماں مر چکی ہے، پالنے والا کوئی نہیں۔ پتہ بتانے والے نے ایک مسجد کی طرف اشارہ کر دیا، یار تم تو صحیح جگہ پہنچے ہو، یہی تو ہے مولانا ستار صاحب کے پالنے کی جگہ۔ اندر جاؤ، دروازے کے اندر جہاں صحن شروع ہوتا ہے، پالنا وہیں رکھا ہے۔ مولا مسجد میں گیا اور اس نے پالنا بھی دیکھ لیا۔ در حقیقت وہ لکڑی کے بنے ہوئے لمبے لمبے تابوت ڈبے تھے جن میں نمازی اپنی جوتیاں رکھتے تھے۔ ایسے ڈبے صحن کے علاوہ اندر بھی نظر آ رہے تھے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، چنانچہ ڈبے خالی تھے۔ مولا اس ڈبے میں بچے کو لٹانے لگا تو اسے اچانک احساس ہوا کہ بچے میں حرکت نہیں ہے، وہ بالآخر مر گیا تھا۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا اور شامت اعمال نے اس وقت مؤذن آ گیا۔ اس نے مولا کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ سال بھر غائب رہا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ شہر میں اس پر کیا گزری۔ پھر ایک دن وہ اچانک نمودار ہوا تو اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں، ایک گوری چٹی قدرے فریبی مائل گداز بدن والی جس کی عمر مولے سے زیادہ نظر آتی تھی۔ مولا 30 کا تھا تو وہ 35 کی ضرور ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 16-17 برس کی بیٹی بھی تھی جس کے نقوش ماں جیسے تھے، لیکن بدن میں کنوارے پن کا کچا پن تھا۔ مولے نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی جسے شوہر کی موت کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ مولے نے اس سے شادی کر لی۔ وہ عورت مولے سے کہاں ملی اور اس سے شادی پر کیسے رضامند ہو گئی، اس بارے میں انہوں نے مختلف اوقات مختلف لوگوں کے سامنے یکساں بیانات دیے، اس سے شکوک پیدا نہیں ہو سکے۔ مولے کے پاس کیا تھا؟
سال بھر رانا صاحب کے کھیتوں میں کام کرنے کا مسئلہ مشکل سے اتنا ملتا کہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ عید بقرہ عید رانا صاحب کی اترن بھی اس کے حصے میں آ جاتی تھی۔ رہنے کے لیے 2 کمروں کا گھر تھا جس میں پہلے اس کے ماں باپ اپنی زندگی گزار چکے تھے، لیکن مولے کے پاس اچھی صورت، مضبوط جسم اور تھوڑی سی عقل کے ساتھ ایک حیوانی کشش تھی جس کو صرف عورتیں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ آغاز شباب سے ہی مولے کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا اور شادی سے پہلے اسے جنس مخالف کی طرف سے ہر وقت ہر جگہ دل کھول کے نوازا گیا تھا۔ ان میں نوعمر لڑکیوں سے شادی شدہ عورتیں، یہاں تک کہ کچھ خالاں، چچی سمجھی جانے والی بزرگ خواتین تک شامل تھیں۔ پکڑا وہ کبھی نہیں گیا تھا کیونکہ اسے آنے اور جانے کے راستے ہمیشہ کھلے ملتے تھے۔ مولے نے خود رانا صاحب کی حویلی میں بھی سیندھ لگائی تھی۔ جب رانا نے دوسری شادی کی تھی تو پہلی کی صرف علامتی حیثیت خاندانی بیوی کی رہ گئی تھی۔ حقوق زوجیت دوسری کو منتقل ہو گئے۔ پہلی کے نصیب میں جو ہر ماہ چند راتوں کی رفاقت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی، تو اس خلا کو مولے نے پر کیا۔ بڑی بیگم نے کمال ہوشیاری سے مولے کو اپنی ایک کنیز خاص کے ساتھ بیاہ دیا اور یوں مولے کا حویلی میں آنا جانا ہو گیا۔ برسوں بعد زندگی میں وہ سنسنی خیزی لوٹ آئی جو شادی سے پہلے مولے جیسے ایک اور شخص کی رفاقت نے عطا کی تھی اور جو ہر شجر ممنوعہ کے ذائقے میں ہوتی تھی۔ پہلی بیوی سے مولے کو فرق نہیں پڑا تھا۔ کہتے ہیں وہ حویلی کے اندر سب کے پیروں میں آ جانے والی پاؤں کی جوتی تھی۔ تاہم بچے کی ولدیت مولے سے منسوب ہوئی۔ وہ مر گئی تب بھی کسی کو فرق نہ پڑا، لیکن جب مولے کے ساتھ دوسری آئی تو بہت کچھ بدل گیا۔ مولے سے تعلق استوار رکھنے کے لیے بڑی بیگم نے اس کی دوسری بیوی کو بھی کنیز خاص کا درجہ دے دیا اور وہ ان کا بدن داپتی تھی اور غسل سے پہلے مالش کرتی تھی۔ بڑی بیگم کو اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ مالش کا فن جانتے ہیں۔ ان کے لمس سے جسم کو پور میں راحت کا احساس جاگتا تھا، سکون اترتا تھا اور توانائی کی لہریں پیدا ہوتی تھیں۔ ان کا وجود لذت سے سرشار ہو جاتا تھا۔ یہ بات رانا صاحب تک پہنچی تو ایک روز انہوں نے بڑی بیگم کی کنیز خاص کو طلب کیا اور اسے مالش کا حکم دیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے رانا صاحب کے سارے بدن پر اپنے ہاتھوں سے 1 گھنٹہ مالش کی اور رانا صاحب نے بالکل وہی محسوس کیا، شاید اس سے کہیں زیادہ سرور حاصل کیا جو بڑی بیگم کرتی تھی۔ یہ مولے کی بدبختی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کے بعد رانا صاحب اکثر اس کی بیوی کو مالش کے لیے طلب کرنے لگے۔ وہ دن میں بیگم صاحبہ کی تھکن اتارتی تھی، رات کو رانا صاحب سارا دن کی تھکن اتروانے لیٹ جاتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کسی شرابی کی طرح رانا صاحب اس کی مالش کے عادی ہو گئے۔ اب مولے کی اپنی بیوی سے ملاقات ہی بہت کم ہوتی تھی۔ وہ اس سے یوں چوری چھپے اور منت سماجت کر کے ذرا سی دیر کے لیے ملتا تھا جیسے وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ دوسری طرف بڑی بیگم صاحبہ ہر رات اسے پہلے سے زیادہ بھوکی بے قراری کے ساتھ طلب کرنے لگی۔ مولے کی جنجلاہٹ پہلے اعصابی کشیدگی اور پھر غصے میں ڈھلتی گئی۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی گئی تھی کہ وہ اس کی بیوی ایک حویلی کے چھت کے نیچے الگ الگ کمروں میں مالکوں کی خوشنودی پر قربان ہونے پر مجبور تھے۔ اس کی رگوں میں نسل در نسل منتقل ہونے والا غلام خون بھی خالص نہ تھا۔ اس کم ذات، کم اوقات، کم حیثیت طبقے کے مردوں میں غیرت کا تصور ناپید تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان عورتوں میں عصمت و عفت کا تصور ناپید ہے۔ وہ صرف حکم کی غلامی اور غیر مشروط اطاعت کے لیے پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ اندر ہی اندر حسد اور رقابت اور نفرت کے جذبات کو محسوس کرنے کے باوجود مولے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بڑی بیگم صاحبہ کو انکار کر سکے یا رانا صاحب سے اپنی بیوی واپس مانگ سکے اور وہ حویلی سے نکل کے بھاگ جائے۔ ایسی بغاوت کے خیال میں وہ کانپ جاتا تھا۔ خود اس کی بیوی نے اسے مجبوری کو نوشتہ تقدیر کی طرح قبول کر لیا تھا۔ مالک اور مالکن انہیں انعام و کرام سے نوازتے رہتے تھے اور خوش ہو کے بھی کہتے تھے بھائی خوش رہو۔ چنانچہ سب خوش تھے سوائے مولے کے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب رانا کا بڑا بیٹا کاروبار کے سلسلے میں ہانگ کانگ اور سنگاپور گیا۔ کاروبار وہ ایک ہی جانتا تھا، یعنی باپ کے پیسے سے عیاشی۔ سنگاپور میں اس نے مساج گھر دیکھے جہاں ایک سے ایک بار تربیت یافتہ حسینائیں عیاش مردوں کے جسم اور جذبات سے یوں کھیلتی تھی کہ اس لطف و سرور کے آگے ہر نشہ بیچ محسوس ہوتا تھا۔ شوقین مزاج سیاح ہر سال انہیں لاکھوں ڈالر بخش جاتے تھے۔ جب وہ سنگاپور سے لوٹا تو اسے اندازہ ہوا کہ ابا جی نے تو اپنے پنڈ میں بہت کم خرچ مساج گھر کھول رکھا تھا، چنانچہ یہ مزے تو گھر میں بھی لوٹے جا سکتے ہیں۔ ماں کی جگہ اس نے بیٹی کا انتخاب کیا۔ اس کا یہ عذر رائیگاں کیا کہ وہ مالش نہیں جانتی۔ چھوٹے رانا نے کہا کہ وہ کام تو کرنے سے ہی آتا ہے اور انہیں آتا تو مان سے سیکھ لو۔ وہ اتنی زبردست فنکار ہے۔ حویلی میں حکم عدولی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ باپ بیٹے کے پاس دوسرا حربہ لالچ کا تھا۔ مولے کی بیوی باپ کی داشتہ کے منصب پر فائز ہو کے بہت فائدے میں رہی۔ بیٹی کو چھوٹے رانا کے دل میں جگہ بنانے کی کامیابی راس آئی، لیکن ایک شوہر اور ایک باپ کی حیثیت میں مولے کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے بغاوت کر دی۔ پہلے اس نے دست بدستہ رانا صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شہر جانا چاہتا ہے۔ گزارش مسترد کر دی گئی۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کے سامنے باغیانہ بکواس کی۔ وفادار اور مخبروں نے فوراً چھوٹے بڑے رانا کو مطلع کیا۔ بغاوت کا شمار انتہائی سنگین جرائم میں کیا جاتا تھا، چنانچہ اس کی انتہائی سزا موت بھی ہو سکتی تھی، مگر سفارش کام کر گئی اور مولے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ سمجھانے کے بھی بہت سے طریقے تھے۔ ہر مرحلے میں عذاب سخت سے سخت تر ہوتا جاتا تھا۔ آخری مرحلے سے گزرنے والا اس جہاں سے گزر جاتا تھا اور یہ بات مولے کو معلوم تھی۔ پہلے مرحلے کے عذاب سے گزرنے کے بعد مولے کو اندازہ تو ہو گیا تھا
کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ چونکہ اس کے بعد تھوڑی سی عقل تھی اس لیے اس نے ظاہر کیا کہ وہ سمجھنے والی بات سمجھ گیا ہے۔ اس نے ایسا ظاہر کر کے اپنی جان کو مزید عذاب میں نہیں ڈالا اور رانا صاحب کو مطلع کر دیا کہ مولے کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور وہ اتنا ہی بے ضرر محکوم اور فرما بردار بن چکا ہے جتنا اسے ہونا چاہیے۔ رہائی پاتے ہی مولے نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرار ہو کے سیدھا شہر پہنچا۔ یہاں اس نے 1 سال میں تھانے سے جیل تک زندگی کے بہت سے روپ دیکھے تھے اور جیسے سونا بھٹی سے گزر کے کندن ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ پنڈو بند کے ان تجربات سے گزر کے بہت سیانہ ہو گیا تھا۔ وہ لوٹ کے کبھی گاؤں نہ جاتا مگر اچانک اسے ایک عورت مل گئی۔ وہ اپنی جرم بے گناہی کی سزا کاٹ کے جیل سے نکلا تو اس کا ارادہ لوٹ کے گاؤں جانے کے بجائے شہر میں محنت مزدوری کرنے کا تھا، تاہم فوری طور پر اس کے پاس رات گزارنے کی جگہ بنا تھی۔ وہ ایک بس کے اڈے پر ویٹنگ روم میں لگی ہوئی بینچ کے پیچھے سو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ بینچ پر کوئی اسے رات بھر سونے نہیں دے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے 2 عورتوں کی گفتگو سنی جو اسی بینچ پر آگے بیٹھ گئی تھی اور یہ سمجھتے ہوئے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپس میں رازدارانہ تبادلہ خیالات کر رہی تھی۔ مولے کو اندازہ ہوا کہ وہ ماں بیٹی ہیں۔ نیچے سے وہ ان کے پیروں کا قریب سے معائنہ کر کے ان کی عمروں کا تعین کر رہا تھا کہ بیٹی نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں پولیس نہ آ جائے۔ مولا چونک پڑا مگر دم سادے لیٹا رہا۔ ماں نے بیٹی کو تسلی دی، حوصلہ رکھ پتر، ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیا پتہ کسی نے لاش دیکھ لی ہو، جھلی نہ بن، رات کو اس سے ملنے کون آئے گا، صبح تک ہم نکل جائیں گے۔ لیکن ماں ہم جائیں گے کہاں؟ تو فکر نہ کر، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا، جلدی آ جاتے تو کوئی لاری مل جاتی، اب رات تو اسی طرح بیٹھ کے گزارنی پڑے گی، تو سو جا۔ نہیں ماں، نیند کہاں آئے گی مجھے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ کھا لے، خالی پیٹ تو نیند بھی نہیں آتی، دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ ماں نے پیار سے کہا۔ بیٹی کچھ دیر بعد بولی، اگر ہم پکڑے گئے تو کیا پھانسی ہوگی ہمیں؟ یا میرے خدا، یہ لڑکی تو پاگل ہے، میں جو کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوگا، ہم پر کسی کا شک نہیں جا سکتا، اور ابھی تو 2-4 دن خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے باہر سے تالا ڈال دیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر لاش بو دینے لگتی ہے ماں، کتنے دن بعد؟ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی دم بخود لیٹے ہوئے مولے کی ناک میں مچھر گھس گیا اور اسے ایک دم چھینک آئی۔ یہ چھینک ان ماں بیٹی کے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ لڑکی نے ایک ہلکی سی چیخ بھی ماری اور پھر شاید اپنا منہ دبا لیا۔ ماں نے جھک کے نیچے جھانکا مگر اتنی دیر میں مولا پچھلی طرف کھسک کے باہر آ چکا تھا۔ عورت کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا اور بیٹی تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ تم کون ہو؟ مولے نے آہستہ سے کہا۔ ڈرو نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عورت کانپنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم نے سب سن لیا ہے؟ مولا ان کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو بی بی، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن جتنا میں نے غلطی سے سن لیا ہے وہ میری زبان سے کوئی کبھی نہیں سنے گا۔ تم کیا کر رہے تھے یہاں؟ میں بھی چھپا ہوا تھا، بینچ پر سوتا تو اڈے والے اٹھا دیتے اور باہر نکال دیتے، مولے نے کہا۔ کوئی گھر نہیں ہے تمہارا بھی؟ عورت نے کہا۔ لڑکی ماں کے پیچھے چھپی اسے اپنی وحشت زدہ بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ نہیں، میں بھی آج بڑے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اچھا 1 منٹ رکو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں، کینٹین ابھی کھلی ہے، مولے نے کہا اور جواب سنے بغیر اٹھ کر گیا۔ پھر لوٹ کے آیا، دیکھو کہیں جانا نہیں، ہو سکتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں، تم دونوں عورتیں ہو، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ معلوم نہیں مولے کی بات میں اثر تھا یا اس کی شخصیت میں کہ جب وہ واپس آیا تو اسے دونوں عورتیں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ملی۔ غالباً انہوں نے صلاح مشورے کے بعد طے کیا تھا کہ اب بھاگنا غلط ہے، اس بندے کو آزما لینا چاہیے۔ سچ تو اسے معلوم ہو ہی گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود کتنا سچا ہے۔ چائے پینے اور بسکٹ کھانے تک ان کے درمیان اعتماد کی فضا کسی حد تک قائم ہو گئی تھی۔ اس میں مولے کی کوشش کو بہت دخل تھا، اس نے دونوں ماں بیٹی کو قائل کر لیا تھا کہ وہ مخلص ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ ماں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کر چکی ہے۔ اس کا دوسرا شوہر تھا جس سے اس نے 1 سال قبل شادی کی تھی۔ اس کا پہلا شوہر 18 سال ساتھ رہا تھا۔ وہ بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا۔ زیادہ کمانے کے لیے وہ زیادہ محنت کرتا تھا۔ کان کے اندر کا ماحول اتنا خراب تھا کہ اس کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ جو خوراک اسے ملنی چاہیے تھی وہ ٹھیکیدار نے کبھی نہیں دی، اور وہ اپنی محدود آمدنی میں نہ اچھی خوراک کھا سکتا تھا اور نہ صحیح علاج کرا سکتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ماں بیٹی کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے پاس کرائے کی کوٹھی تھی، شوہر کے جو تھوڑے بہت واجبات تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، تو فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ ان کے چاروں طرف حوث کے مارے ہوئے بھوکے گد جیسے مردوں کی دنیا تھی جو ان کے جسم نوچ لیتے۔ 1-2 بار اوباش لوگ رات کے وقت صحن میں بھی کود آئے مگر ان کے شور مچانے پر بھاگ گئے۔ پولیس آئی تو انہیں یوں لگا جیسے خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ جب مرد نہیں ہے تو دوسرے مردوں کو کب تک روکو گی؟ پسند کر لو کسی کو بھی، مرد تو ہم بھی ہیں اور وردی والے بھی ہیں، کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی اور خوش بھی رکھیں گے۔ ایسے ہی ایک ٹھیکیدار نے اسے شادی کی پیشکش کی۔ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، خود اس کا شوہر اس کی برائیاں کرتا رہتا تھا کہ حرام کھاتا ہے مگر مزدوروں کے پیسے پورے نہیں دیتا، مزدوروں کو انسان نہیں سمجھتا، شادی کی نہیں ہے، ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے، کسی روز مارا جائے گا۔ یہ سب باتیں بے سبب نہیں ہوں گی مگر شادی کے معاملے میں وہ مخلص نظر آتا تھا اور اسے خود سے زیادہ بیٹی کی فکر تھی۔ اس نے یہ سوچ کے شادی کر لی کہ کم سے کم اس کا گھر تو ہوگا اور باپ ستیلا ہی صحیح بیٹی کی حفاظت تو کرے گا۔ شادی کے چند ماہ بعد حالات بگڑنے لگے۔ دوسرے شوہر کا اصل چہرہ سامنے آتا گیا۔ اسے شراب کی لت تھی اور نشے میں وہ جانور بن جاتا تھا۔ جوان بیٹی کے سامنے ننگا ہونے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔
پہلے اس پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا مگر وہ بال بال بچ گیا۔ پھر اس کے خلاف عین کے ایک کیس کی تحقیقات شروع ہوئی تو اس نے کچھ دنوں میں روپوش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر بیوی اور ستیلی بیٹی کے ساتھ لاہور آ گیا اور اس نے فرضی نام سے مکان کرائے پر لیا اور کوشش کرتا رہا کہ اس کے خلاف عین کا غبن کا کیس دب جائے۔ اس کی شراب نوشی جاری رہی اور بہت جلد یہ بات سامنے آ گئی کہ ماں کے ساتھ اس کی نظر ستیلی بیٹی پر بھی ہے۔ اس روز اس نے نشے میں بیٹی کی آبرو لوٹنے کی کوشش کی۔ ماں اس وقت کچھ سودا سلف لینے بازار چلی گئی تھی۔ وہ اچانک پہنچی تو اسے عجیب منظر دکھائی دیا۔ اس کی بیٹی نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک حیوان کا مقابلہ کرتے کرتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور ماں نہ آتی تو شاید وہ حیوان اس کے ہوش میں آنے کا بھی انتظار نہ کرتا۔ ماں کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کچن سے نئی چمکتی چھری اٹھا کے اس نے شرابی مرد پر حملہ کیا۔ کسی دشواری کے بغیر شوہر نے بیوی سے چھری چھین لی اور قریب تھا کہ اس سے بیوی کو ذبح کر دیتا کہ پیچھے سے بیٹی نے اس کے سر پر ٹیبل لیمپ مارا۔ وہ چکرا کر گرا تو جنون میں مبتلا ماں نے اس کو ذبح کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کچھ دیر رونے دھونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے شناخت ظاہر کرنے والے تمام کاغذات نظر آتش کیے، جتنا نقد گھر میں تھا ساتھ لیا اور مکان کو تالا ڈال کے نکل کھڑی ہوئیں۔ یہ سوچے بغیر کہ وہ جائیں گی کہاں، وہ بس کے اڈے پر آ گئی۔ جب اس کی باری آئی تو مولے نے پورا سچ نہیں بولا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور چونکہ اپنے نوزائیدہ بچے کو پال نہیں سکتا تھا اس لیے اسے شہر لے آیا تھا، کسی یتیم خانے کے سپرد کر دے۔ بچوں کو اس نے عیدی ہوم کے باہر رکھے ہوئے جھولے میں ڈال دیا تھا اور رات گزارنے کے لیے قریب کی ایک مسجد میں چھپ کر سو گیا۔ اس کا ارادہ صبح اپنے گاؤں لوٹ جانے کا تھا۔ صبح جب اذان سے پہلے دروازے کھلے تو اس نے باہر نکلنا چاہا۔ بدقسمتی سے گزشتہ رات مسجد سے 1 لاکھ چوری ہو گیا تھا۔ مؤذن نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی کسی نے ایک نہیں سنی۔ پولیس نے مار مار کے اسے اعتراف جرم پر مجبور کیا اور دھمکی دی کہ یہ جرم قبول نہ کرنے پر اس سے قبضے سے ہیروئن کی پڑیاں برآمد ہونے کا کیس درج کر لیا جائے گا۔ جان چھڑانے کے لیے اس نے جرم تسلیم کر لیا اور اسے 6 ماہ کی قید ہو گئی۔ آج ہی جیل سے رہا ہوا تھا اور اب واپس گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو بدک ہونے والی کانفرنس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان اعتماد باہمی کا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ مولن نے عورت کو یقین دلایا کہ فرضی نام سے رہائش پذیر اس کے سابق شوہر کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا۔ پولیس اس کی شناخت ناکام رہے گی تو اس کی بیوی اور بیٹی تک کیسے پہنچے گی؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ روپوشی کے لیے کسی دور دراز اور گمنام مقام پر چلی جائیں۔ پھر مولن نے انہیں اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا جہاں کسی کے خیال کی رسائی بھی ممکن نہ تھی، اور انہیں ایک نیتی کے ساتھ تحفظ اور پناہ کی پیشکش کی۔ مولے میں عورتوں کا دل مول لینے کی خداداد صلاحیت تھی۔ وہ ماں بیٹی کی غیر شعوری طور پر اس سے متاثر ہوئیں اور اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ ماں بیٹی کو وہ بے حد قابل اعتماد محسوس ہوا تھا، اور چونکہ ان کے سامنے نہ کوئی راستہ تھا اور نہ منزل تھی، چنانچہ انہوں نے جان بچانے کے لیے قسمت آزمانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ گاؤں جا کے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہانی سنائیں گے۔ یہ کہانی نصف سچ پر مبنی تھی۔ عورت کی زندگی کے 18 سال جو پہلے شوہر کے ساتھ گزرنے پر مبنی حقیقت تھے، اگر کوئی تفتیش کرتا جس کا امکان 1% بھی نہ تھا تو اس عورت کے بیوہ ہونے کی تصدیق ہو جاتی۔ بس اس کے دوسرے شوہر کی جگہ مولے نے لے لی۔ درمیان میں سے ٹھیکیدار غائب ہو گیا۔ مولے نے اس سے ملاقات کی اور ایک قابل یقین کہانی سنا دی، اور گاؤں میں انہیں میاں بیوی تسلیم کر لیا گیا۔ در حقیقت وہ میاں بیوی اسی وقت تک نہیں بن سکتے تھے جب تک عورت اپنی عدت کا زمانہ نہ گزار لیتی۔ ایک ساتھ رہنے میں خرابی ہوتی۔ آگ اور پیٹرول کو اس لیے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ ایک دن بالآخر جذبات کی ایسی طوفانی لہر آئی کہ شرعی، اخلاقی اور قانونی دیوار محفوظ نہ رہ سکی۔ وہ نکاح کے بغیر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے، اور بیٹی نے ماں کی اس مجبوری کو نظریہ ضرورت کے تحت تسلیم کیا۔ اس غیر اخلاقی زندگی کے راستے کا انجام اگر ان تینوں کے بچھڑنے کی صورت میں نکلا تو یہ گویا اعمال کی سزا تھی، ایک منطقی انجام تھا۔ مولا جب رانا کی قید سے فرار ہو کے دوبارہ شہر پہنچا تو اس کے وجود میں بھڑکنے والی آتش انتقام کسی آتش فشاں کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے آدمی کو مجنون بناتی ہے، کیسے مملوئے کو شہباز سے لڑا دیتی ہے، اور کس طرح موت کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ اس کے لیے مر جانا یا مار دینا اس عورت کی جوانی کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ مرد جس کے لیے ہر نئی عورت پانے اور کسی طلب کے بغیر حاصل ہونے والی چیز ایک پرانی استعمال شدہ عورت پر ساری دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، صاحب کا تجربہ اس سے کام آیا۔ وہ ایک اخبار کے دفتر میں پہنچا، وہاں سے پیر کے وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ایک بنی سٹوریز فلمی ماڈل ٹائپ شوق میک اپ اور اشتہاری لباس میں کسی رپورٹر سے فلرٹ کے مزے لے رہی تھی۔ فلمی رپورٹر سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے بے حد مصروف شیڈول میں کب اور کہاں ایڈجسٹ کرے۔ ایسے میں مولے کی مداخلت ان دونوں کو گرا گزری، لیکن جب مولے نے چھوٹے بڑے رانا صاحب کی سوانح عمری سے چیدہ سنسنی خیز واقعات سنانے شروع کیے اور ان کے حرم کے رنگین راتوں کے قصے سنائے تو ان کی ساری کوفت دور ہو گئی۔ رپورٹر نے پولیس کی طرح مولے کو ایک بیان کی تیاری کرائی تو سچ پر مبنی ضرور تھا، مگر زیب داستاں کے لیے اس میں بہت کچھ بڑھا بھی دیا گیا تھا۔ مولے کے اعتراض پر کہ یہ تو جھوٹ ہے، رپورٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیے بنا بات بنتی نہیں، اور وہ کون سا بہت سچا اور ایماندار آدمی ہے کہ تم اتنی ایمانداری سے صرف سچ پر اصرار کر رہے ہو۔ مولا خاموش ہو گیا اور اخبار کے رپورٹر نے اپنی ہدایات کے مطابق اس کا ایک تہلکہ خیز بیان ریکارڈ کیا۔ اب تم دیکھنا،
صبح اخبار میں یہ بیان شائع ہوتے ہی چھوٹے بڑے رانا صاحب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، رپورٹر نے کہا۔ مولا نے سر ہلایا۔ مجھے میری بیوی تو مل جائے گی جناب، وہ خود لائیں گے تمہاری بیوی اور ستیلی بیٹی کو، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگیں گے۔ رپورٹر نے کہا، تلافی کے طور پر تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، نقد یا زمین کے صورت میں۔ اس کا مطلب ہے مجھے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں؟ ارے نہیں یار، پولیس کو بھی تم نے رگڑ دیا ہے اپنے بیان میں کہ انہوں نے تمہاری رپورٹ لکھنے کی بجائے الٹا تمہیں حوالات میں بند کر دیا، تمہیں ڈرایا دھمکایا اور تم پر تشدد کیا۔ ان کی نوکریاں جائیں گی، آئندہ کسی غریب کی بہو بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تم نے بڑا اچھا کیا جو یہاں آ گئے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت یہاں محترمہ بھی تشریف فرما ہے، یہ خواتین کے حقوق کی بہت بڑی چیمپئن ہے، باقی معاملات کو یہ سنبھالیں گے۔ محترمہ نے ادائے دلبری کے ساتھ مسکرا کے اور ساڑی کا پلو گرا کے اپنی جلوہ سامانی سے مولے کی نگاہوں کو خیر کیا۔ اب تم فکر ہی نہ کرو، میں کل ہی ایک احتجاجی مظاہرے اور ایک پریس کانفرنس کا انتظام کرتی ہوں، اس سے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا۔ آزادی نسواں کی جدوجہد اسی طرح کامیاب ہو۔ مولے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے جاتے ہی رپورٹر نے رانا صاحب کو فون کیا اور انہیں بتا دیا کہ مولے نے ان کے خلاف اپنے بیان میں ان پر کیا الزامات عائد کیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیان منودان شائع ہو جائیں۔ عورتوں کو مادر پدر آزاد کرنے کی فلاحی تحریک کی کرتا دھرتا یہاں موجود تھی، اب وہ مولے کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ چھوٹے رانا صاحب رات کے وقت اخبار کی کاپی پریس میں جانے سے پہلے رپورٹر کے پاس پہنچے اور اسے اپنی شاندار نئی گاڑی میں بٹھا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے گئے۔ وہاں ڈنر کے بعد اس نے رپورٹر کو پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ یہ والد صاحب نے بھجوایا ہے۔ رپورٹر نے تاڑنے والی نظر سے گلدستے میں پوشیدہ لفافے کی بات کو محسوس کیا اور مسکرا کے تحفہ قبول کر لیا۔ ہم تو رانا صاحب کے خیر خواہ ہیں ہمیشہ سے، ایک تحفہ ہماری طرف سے بھی پیش خدمت ہے۔ رپورٹر نے خوبصورت رنگین کاغذ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ آگے بڑھایا۔ رانا نے ہاتھ ملائے وہ پیکٹ اپنے بریف کیس میں رکھ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس میں مولے کا ٹیپ کیا ہوا بیان ہوگا۔ اس خیر خواہ سے یہ اندیشہ بہرحال نہیں تھا کہ اس نے بیان کوئی کاپی بنا کے رکھ لی ہوگی۔ عورتوں کو آزادی دلانے والی تنظیم کے چیئرپرسن نے مولے کو حبس ما تقدم کے طور پر اس رات اپنے بیڈ روم میں قید رکھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور اتنی باعمل تھی کہ روایتی پردے دقیانوسی لباس شرم و حیا اور 3 شوہروں سے آزادی حاصل کر چکی تھی۔ اس نے مولا کو اچھی طرح بریف کیا کہ پریس کلب میں صحافیوں کے سامنے اس کو کیا کہنا ہوگا اور ان کے سوالات کے جواب کیسے دینے ہوں گے، احتجاجی مارچ میں جو اسمبلی تک ہوگا کیا نعرے لگائے جائیں گے، خواتین کے ہاتھوں میں کس قسم کے بینرز ہوں گے، اور آخر میں وہ کیا تقریر کرے گا۔ وہ الٹیمیٹم دے گا کہ 24 گھنٹے میں اس کی بیوی اور بیٹی کو بازیاب نہ کرایا گیا تو وہ گورنر ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرے گا۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دربان نے کسی ملاقاتی کا کارڈ پیش کیا۔ چھوٹے رانا صاحب کا نام دیکھ کر وہ مسکرائی۔ انہیں بیٹھاؤ ڈرائنگ روم میں۔ وہ کچھ دیر بعد پوری تیاری کے ساتھ گئی تو رانا نے ولایت پلیٹ اپنے کمنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ چائے کے رسمی تکلق کے بعد چھوٹے رانا صاحب نے احترام سے ایک لفافہ پیش کیا۔ یہ والد صاحب نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، 10 لاکھ کا چیک ہے۔ آپ جو اچھی طرح جانتی ہیں وہ خود حقوق نسواں کے کتنے حامی ہیں اور آپ کی تحریک کے ہمیشہ سے معترف رہے ہیں۔ ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا۔ خاتون نے چیک وصول کرتے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس فوٹوگرافر کے کیمرے کی طرف دیکھا جس نے بروقت اندر آ کے تصویر اتار لی تھی۔ اخبار میں کب آئے گی یہ تصویر؟ رانا نے کہا۔ کل صبح جناب، اور اس بار رنگین ہوگی، فوٹوگرافر بولا۔ چھوٹے رانا نے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ خاتون نے ایک ادائے ناز سے پلو گرایا۔ بہت جلدی ہیں آپ؟ خیر آپ اپنی چیز تو لیتے جائیے۔ اس نے مولے کو اندر بلایا۔ لو بھائی، تمہارا کام تو ایسے ہی ہو گیا۔ چھوٹے رانا نے بے تکلف سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار ایسی ناراضگی تو کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی اور بیٹی ہم لے آئے ہیں۔ مولے کو یقین نہ آیا۔ آپ لے آئے ہیں؟ یقین نہیں آتا تو باہر چل کے دیکھ لو، وہ بیٹھی ہے باہر۔ باہر آ کے مولے کو واقعی یقین آ گیا کہ دنیا گول ہے۔ باہر ایک پولیس وین پہلے سے موجود تھی۔ مولے کو کٹری بنا کے وین میں بیٹھ دیا گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ پھر وہیں تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک استقبالیہ تقریب تو پولیس وین میں ہی منعقد ہو گئی تھی۔ جب سے نیم جہاں حالت میں بڑے رانا صاحب کے قدموں میں پھینکا گیا تھا تو مولے کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوش فہمی ہوئی۔ رانا صاحب نے اس کی پسلیوں میں پے در پہ کئی ٹھوکریں مارنے کے بعد کہا، ہاں بھائی مولے، تجھے بیوی چاہیے اپنی؟ بیٹی تو خیر تیری ہے نا، تو مانگے۔ اس کا باپ ہوگا تو کوئی اور، اسے نمٹ لیں گے بعد میں۔ اب گڑبڑ کے معافی مانگنا حال حاصل تھا۔ مولے نے درس راؤں لوٹتے ہوئے کہا، رانا صاحب میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، اپنی بیوی مانگ کے۔ رانا صاحب حاضرین و ناظرین کی طرف دیکھ کے ہنس پڑے۔ لو بھائی سنو اس کتے کی بات جو شیر کی طرح بھونکتا ہے۔ اور تیری بیوی وہ تھی کب؟ بول، کیا نکاح پڑھوایا تو نے اس سے؟ اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا جرم کیا؟ بھائی تھانے دار، اس کو بتاؤ کہ اس کے خلاف جرائم کی فہرست کیا ہے۔ مولے کو گرفتار کر کے لانے والی پولیس پارٹی کے انچارج ASI نے فر بولنا شروع کیا۔ مولے نے اس عورت سے آشنائی کی، پھر اس کے شوہر کو قتل کیا اور لاش گھر میں چھوڑ کے اور تالا لگا کے اس عورت کو بھگا لایا۔ اس عورت نے تعزیرات پاکستان کے مختلف دفعات کے علاوہ حدود آرڈیننس کی مختلف دفعات کے حوالے سے مولے پر قائم ہونے والے مقدمات کی فہرست پڑھی جن کے تحت اسے ہر جرم پر ایک بار سزائے موت ہو سکتی تھی اور اسے سنگسار کیا جا سکتا تھا۔ تھانے دار خاموش ہوا تو مجمع ایک پرتجسس خاموشی کے ساتھ رانا صاحب کی عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ رانا صاحب کی آواز گونجی، تو خودسوزی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی گورنر ہاؤس کے سامنے؟ اوے مورخ، اس کے لیے لکھ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے اتنا پکھنڈ کرنے کے اور تجھے کیا کچھ حاصل نہیں ہوا؟ ہمارے 10-12 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ 1 لاکھ دینے پڑے اس بلیک میلر کتے رپورٹر کو جو بھونکنے کی دھمکی دیتا تھا۔ 10 لاکھ گئے اس کتیا کے پاس جس کی آواز میں آواز ملانے اس جیسی گھروں سے نکل آتی ہیں۔ سب کے پیچھے یہ چھوٹے موٹے بیوروکریٹ سیاستداں اور دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ اچانک رانا صاحب کو احساس ہوا کہ یہ سب مولے سے کہنا قطع لا حاصل تھا، انہیں فیصلہ سنانا چاہیے۔ چل جا مولے، خود سوزی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر دیکھ ذرا دور جا کے کرنا، سنا ہے بڑی گندی بو آتی ہے، گندا خون گوشت جلنے سے۔ انہوں نے حقارت سے کہا اور پلٹ گئے۔ مولے کو رانا صاحب کے حکم بردار گھسیٹ کر مولے کو رانا صاحب کے حکم بردار گھسیٹ کے گاؤں سے باہر لے گئے اور اسے ببول کے ایک جھاڑ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مولا چیختا رہا، رحم مانگتا رہا، مگر وقت آخر کہ توبہ تو خدا کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا، اس سر سے پاؤں تک شرابور ہو گیا۔ اس وقت تک غلاموں کا ایک گول اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو گھیر کر لا چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی۔ وہ شرعی اور قانونی طور پر شوہر نہ صحیح، ستیلا باپ نہ صحیح، ایک اچھا آدمی تو تھا نا جس نے انہیں پناہ دی تھی اور آثر افراح کام کیا تھا۔ انہوں نے بھڑکتے شعلوں میں مولے کی ہر چیخ سنی، پھر خاموشی چھا گئی اور فضا میں صرف سرسراتے شعلوں کی سطح باقی رہ گئی۔ پھر وہ بھی نہ رہی۔ ببول کا درخت اور مولے کا جسم راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ خود سوزی کے اس واقعے کی خبر کسی اخبار میں شائع نہ ہوئی۔ اس سے صرف غلاموں نے عبرت پکڑی۔ فحل مطلوب دوسرا واقعہ بھی اتنا ہی عبرتناک اور اسی سے ملتا جلتا تھا۔ ایسے ہی غیرت میں آ کے ایک غلام نے آقا پر قاتلانہ حملے کی جسارت کی تھی۔ وہ تو عین وقت پر ایک جانثار اپنی گردن کٹانے کے لیے سامنے آ کے قربان ہو گیا، ورنہ اس کی کلہاڑی کے وار سے رانا صاحب کا سر عزیز کہیں جا کے گرتا اور دستار خود اپنے لہو سے داغدار ہو کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ اس باغی کو فی الفور سزائے موت دی گئی۔ اسے گاؤں کے چوک میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی لاش نشان عبرت بنا دی گئی اور 2 دن وہاں لٹکتی رہی۔ تیسرے دن مجرم کی بوڑھی ماں زاروں قطار روئی، رانا صاحب کے قدموں میں گر گئی تو لاش کو اتار کے دفنانے کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ اسے گاؤں سے 10 کوس کے فاصلے پر گاڑا جائے۔ اگلے دن رانا صاحب کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ مجرم کے جنازے میں فلاں نے شرکت کی اور گاؤں کی مسجد کے مولوی نے نہ صرف اسے غسل اور کفن دیا بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ رانا صاحب نے مولوی کو طلب کیا، اے ملا، غسل اور نماز جنازہ تو ہوتا ہے انسانوں کے لیے جن کو عزت کی موت نصیب ہو، نمک حرام کتوں کے لیے نہیں۔ مولوی کو کوئی دلیل کام نہ آئی۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کو تو معافی مل گئی، مگر مولوی کی داڑھی مونچھیں اور بھویں مونڈ کر اور منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کے الٹا بٹھانے کے بعد گاؤں کی گلیوں میں پھرایا گیا اور گاؤں در بدر کیا گیا، اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ اس کی شکل نظر آئی تو اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا۔